بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے اہل و عیال کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کو دور فرمائے، آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ سب کی تمام جتنی بھی حاجات ہیں سب کو قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور میری لائف میں کیا چینجز آئے، آپ کی لائف میں کیا چینجز آئیں گے، استغفار کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، کیسے ہماری لائف چینج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں کتنی مرتبہ پڑھتی تھی اور کیسے پڑھتی تھی، ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج میں اپنی سسٹر کے گھر میں آئی ہوئی ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے خوشبخش ولاگ، تو وہ میری سسٹر ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی آواز سیم ہے، آپ کا کانٹینٹ سیم ہے، کیا وہ بھی آپ کا چینل ہے؟ آپ ہی ہیں؟ تو وہ میں نہیں ہوں، میری بہن ہے اور وہ بہت زیادہ کم کانٹینٹ ڈالتی ہیں کیونکہ وہ تو سب سے بزی پہلے تو رہتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ استغفار ہے کیا۔ ویسے تو سبھی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ استغفار عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں بخشش طلب کرنے کے، یعنی کہ معافی مانگنے کا۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ تو ہم عام انسان تو استغفار کرتے ہی ہیں، لیکن بہت سارے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پروفٹس تھے جنہوں نے استغفار کیا ہے اور بہت سارے صحابہ کرام نے بھی استغفار کیا ہے، حالانکہ وہ تو بہت پاکیزہ لوگ تھے، گناہوں سے دور لوگ تھے نا، پھر بھی انہوں نے استغفار کیا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے، اسی لیے استغفار جو ہے نا لازم ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، میری کہانی یہ ہے کہ جب مجھے تھوڑا سا ڈپریشن ہوا تھا، میں اوور تھنکنگ کی بیماری تھی سمجھ لے، تو پریشان رہتا تھا دل اور دماغ۔ تو جب میں نے استغفار کرنا شروع کیا تھا تو مجھے سکون ملا تھا۔ وہ کیسے سکون ملا تھا؟ ایسے کہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں نا، جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، تو ہمارے دل پر ایک غبار سا آنے لگ جاتا ہے نا، ہمارا دل ہیوی ہونے لگ جاتا ہے، بھاری ہونے لگ جاتا ہے اور دماغ بھی ہمارا پھر بھاری ہونے لگ جاتا ہے۔ تو پھر جب ہم استغفار کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک تو ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر ہماری جو نظر ہوتی ہے نا اپنے گناہوں کی طرف پڑتی ہے اور ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کر کیا رہے ہیں۔ اور پھر ہم جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو بالکل الگ زندگی جی رہے تھے۔ تو استغفار کرنے سے جو ہے نا ہمارا دل بدل جاتا ہے۔ اس سے جب ہمارا دل بدلتا ہے نا، ہمارا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے نا استغفار کرنے سے، گناہوں سے پاک، تو جب دل بدلنے لگ جاتا ہے تو سمجھ لیں زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ ایسے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا پاگل ہوتے ہیں، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز لائف میں پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے اور جب وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، ہماری خواہشات نہیں پوری ہوتی تو ہم مایوسی کی طرف جاتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری دماغی بیماریاں ہوتی ہیں اور دل سے بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، جو ہم اس کی طرف نہیں جاتے جو ہمیں ساری چیزیں دے سکتا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن خواہشات کو پورا کرنے والے کے پیچھے نہیں بھاگتے، جو اس دنیا کا مالک اور خالق ہے، جو ہر چیز پر جس کا کنٹرول ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ ہمارے اندر اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی نا، ہر چیز کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو صبر آ جائے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں میری زندگی ہے، میری قسمت ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا ہی کریں گے۔ تو بس استغفار پڑھنے کے بعد مجھے یہ ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آنے لگ گئیں، میری عقل کے دروازے کھلنے لگ گئے۔ وہ بھی استغفار کی بدولت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی جو ہے نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو میں 7,000 مرتبہ استغفار پڑھتی تھی، وہ بھی اس لیے کہ میں اپنے آپ کو چیلنج دوں، کیونکہ یہ اچھی تعداد ہے اور میں مسلسل اس کو پڑھ سکوں اور اس کے فائدے حاصل کر سکوں، کیونکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی میں نے زندگیاں بدلتی دیکھی ہیں۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ویسے ہی تھی، اتنی زیادہ گمراہ نہیں تھی میں، لیکن ویسے ہی نماز وغیرہ پڑھتی تھی، اللہ کا شکر تھا، مجھے پتہ تھا صحیح غلط میں فرق کیا ہے۔ لیکن پھر تھوڑی تھوڑی سی جو ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں غلط ہمیں نہیں پتہ، بہت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی میری نظر پڑنے لگی اور پھر مجھے یہ لگا کہ جب میں استغفار پڑھ رہی ہوں تو مجھے یہ چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وقتی طور پر انسان سوچتا ہے کہ ہاں وقتی طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں تو کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ کی جو ہے نا عادت پڑ جاتی ہے، جب آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک چیز آپ کر رہے ہیں، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر ریگولر کرتے رہتے ہیں، اس کے ایسے ایسے کمالات ہوتے ہیں نا آپ کی لائف میں، تو آگے جا کر آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ آپ شرمندہ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، نہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اندر سے بدلنا پڑتا ہے۔
अब मेरा वजीफ़े का चैनल तो नहीं है ना, ठीक है। मैं तो शॉर्ट टर्म चीज़ों का नहीं बताती, आपको लॉन्ग टर्म की तरफ मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ़ायदेमंद सारी चीज़ें हों, उसके लिए आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो अब वजीफ़े की जब मैंने अभी बताया है बहुत कम ही बताती हूँ, तो फिर सिर्फ वजीफ़ा बताओ या सूरह बकरा का भी बताओ कैसे पढ़ना है, उसके अलावा कोई अच्छी बात नहीं बताओ, कोई मोटिवेशन लोगों को, मतलब बहुत सारे लोग बहुत चाहते हैं सुनना, अच्छी लगती है उनको बातें, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस पॉइंट की बात करो, ठीक है। अल्लाह ताला ना आपकी नीयत देखते हैं। अल्लाह ताला को पता है कि आप अपने मतलब के लिए अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं। वजीफ़ा जो है ना एक वक्त में मतलब 40 दिन का हो गया या 7 दिन का हो गया और आपका काम हो गया, वो देखिए शॉर्ट टर्म हो गई ना वो चीज़, तो उसी वक्त आपका काम हो गया। लेकिन मैं आपको लॉन्ग टर्म की तरफ ले जाना चाहती हूँ कि आप मुस्तकिल सूरह बकरा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और बहुत सारे मैं आपको बताऊँगी अज़कार इंशाअल्लाह ताला, वो भी आप पढ़ें ताकि आपकी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदले। बस थोड़े दिनों के लिए आपको चेंज नहीं लाना, आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए सुकून है और आपकी सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत भी संवर जाए आपकी। तो मेरी लाइफ में इस तरीके से चेंज आया कि मुझे जो है ना एक होप मिलनी शुरू हो गई कि अल्लाह ताला के कलाम में तो इतनी ताकत है, इतना असर है, तो मेरी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो फिर मुझे अंदर से जब मैं बदलना शुरू हुई तो अल्लाह ताला के करीब हो गई। फिर तहज्जुद और सूरह बकरा ये सारी चीज़ें मैं करने लग गई। तो मुझे जो है ना एक मतलब एक अवेकनिंग होती है ना, इंसान जाग जाते हैं गफलत से, तो इस्तग़फ़ार से ये चीज़ तो होती है। अगर आपके अंदर चेंज बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, तो आप गौर करें कि आपके अंदर क्यों चेंज नहीं आ रहा है, आप क्या गलती कर रहे हैं। तो आप दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, दिल से अल्लाह ताला की तरफ पलटें, फिर देखें अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से शामिल होती हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतनी मरतबा इस्तग़फ़ार कर लें, बहुत बार ये बात बता चुकी हूँ कि बोलते हैं कि फ़ीक इस्तग़फ़ार है, ज़्यादा करने के लिए मतलब थोड़ा कर लें, दिल से कर लें। ज़ाहिर सी बात है, इबादत जब आप थोड़ी करें लेकिन अगर आप दिल से करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल भी फ़रमाते हैं। लेकिन इस्तग़फ़ार आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार जब आप करते हैं ना, जब आप मुस्तकिल इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि आप गुनाहों से बचने लगते हैं और आपको ना डर रहता है कि आपकी किसी बात से अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए। और जब आप मुस्तकिल इस्तग़फ़ार करते रहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, तो आप सोचते हैं कि भाई अल्लाह ताला तो देख रहा है, अल्लाह ताला तो हर जगह है, और इस तरह आप गुनाह करने से बच जाते हैं। तो इस्तग़फ़ार से रहमत के दरवाज़े खुलते हैं, दुआ की कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके दिमाग के पर्दे खुलने लगते हैं, आप सोचने समझने के काबिल हो जाते हैं, मतलब बहुत आपकी जो है सलाहियतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपकी कोई भी दिमागी सलाहियत है या कुछ भी आप करते हैं काम में, तो आप काम अपना बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी सलाहियत बढ़ जाती है, वो सिर्फ इस्तग़फ़ार की वजह से। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल देता है और हर गम परेशानी से उसे निजात देता है, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ फ़राहम करता है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता, उसका गुमान भी नहीं होता। तो फिर हम लोग जो है ना बस फ़िक्रों में पड़े रहते हैं और हम लोगों को टाइम ही नहीं होता। अपने सारे काम हम करके देख लेते हैं, अपने सारे हरबे आज़मा लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के पास हम सबसे आखिर में जाते हैं, जबकि सबसे पहले अल्लाह ताला के पास जाना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। जब भी आप कुछ भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी आए तो सबसे पहले आपने इस्तग़फ़ार करनी है, बल्कि बग़ैर परेशानी के ही इस्तग़फ़ार करनी है। इस्तग़फ़ार करने से आपकी परेशानियाँ ऐसे ख़त्म होंगी, ऐसे ऐसे मौज़ात होते हैं ना, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी परेशानियों से निकालते हैं ना हमें कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर जो है ना लाज़िम कर लें। और ऊपर से जो है ना हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से जो हमारा दिल है जिसको हमें बदलने की ज़रूरत होती है ना, वो हम नहीं बदलते, मतलब अपनी चीज़ें नहीं चेंज करते। तो अगर हम अपने दिल को साफ़ कर लेंगे और अंदर से हम अपने आप को चेंज करेंगे ना, तो यकीन करेंगे बाहर से बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। हम अंदर से परेशान रहते हैं, बाहर से आपने देखा होगा लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं, खुश दिख रहे होते हैं, लेकिन अंदर से परेशान है, अंदर से दूसरों के लिए बुक्स भरा हुआ है, बहुत सारी जेलसी है, सारी चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो है ना हमारी परेशानी का सबब तो बने ही कि ना। और फाइनल मैसेज ये है कि देखिए, हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, आज़माइश के लिए भेजा है। ये दुनिया आज़माइश का है। अगर हम अच्छे अमाल करेंगे तो हमें अच्छा बदला दिया जाएगा, बुरे अमाल करेंगे बुरा बदला दिया जाएगा। तो क़यामत वाले दिन जो है अल्लाह ताला हमें हमारे अमाल का सिला देंगे, जो भी हमारे अमाल होंगे। तो
اگر ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا، اگر برے اعمال ہوں گے تو ہمیں دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تو اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ استغفار کرنے سے آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، جب آپ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، تو وہ مٹتے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں جو ہوں نا استغفار کرتی ہوں، اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا ایسے لوگوں کو سزا نہیں دیتا جو استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ ان کو سزا دے گا جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اگر وہ بھی گناہ کریں گے نا تو ان کو بھی سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ جیسا مال ہم کریں گے ہمیں ویسی ہی سزا ہمیں ملے گی۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو سزا نہیں دیتے جو استغفار کرتا ہے۔ اگر آپ اچھے کام کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ گناہ تو اپنی جگہ ہے نا، اس پر تو ہمیں شرمسار بھی ہونا ہے اور اس کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی بھی مانگنی ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ فوراً جو ہے نا نیکی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کوئی گناہ چھپ کر کرتے ہیں نا تو پھر آپ چھپ کر نیکی کریں، اور اگر آپ سر عام گناہ کرتے ہیں نا تو آپ سر عام نیکی کریں اس کے بدلے میں۔ اور جیسے ہی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے نا، کوئی بڑا بھی گناہ ہو جائے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو آپ نے اس کو صدقہ دینا ہے فوراً، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو اس کا کیا ہوتا ہے ایفیکٹ ہماری لائف پر، ہمیں جو ہے نا ہماری زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے، کچھ مصیبت آ جاتی ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں نا۔ تو آپ اس سے بچنے کے لیے نا شدت سے گناہ کو، جب بہت زیادہ شدت سے کوئی بڑا آپ نے گناہ کر دیا، اس کی شدت سے بچنے کے لیے نا، آفٹر ایفیکٹ سے بچنے کے لیے نا اس کے، تو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ تو صدقہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہ کی جو شدت ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، تو ہمارے پر جو بلا پریشانی ہمارے گناہوں کے سبب آنے والی ہوتی ہے نا وہ ٹل جاتی ہے۔ تو صدقے سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا بلائیں ٹلتی ہیں، لیکن استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ استغفار سے جو ہے نا ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جتنا آپ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتے جائیں گے، اور ہمارے تو اتنے گناہ ہیں، ہمیں استغفار کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے۔ میں تو مستقل کرتی رہتی ہوں، اس سے میری بہت زیادہ لائف الحمدللہ چینج ہوئی ہے، میرے دل میں سکون آیا ہے، زندگی میں سکون آیا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا ٹھیک ہو رہی ہیں، اور مجھے ہوپ ہے کہ میں اس کو کرتی رہوں گی نا، میری لائف میں بہت زیادہ چینجز آئیں گے، اور مجھے لگ رہا ہے الحمدللہ کہ آنے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی جو ہے نا دل سے کرنا ہے، مایوس مت ہوا کریں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، اس طریقے سے نہیں سوچنا، ٹھیک ہے؟ بس دل کے ساتھ آپ نے امید اچھی رکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور استغفار کو لازم کر لینا ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے کون کون لوگ استغفار کرتے ہیں اور ریگولر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں یہ بھی بتائیے گا، اور کب سے پڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی لائف میں کیا کیا چینجز آئے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے کامنٹ دیکھ کے اور بھی لوگ موٹیویٹ ہوں اور مجھے بھی اندازہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک